السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان عزیز، آپ کا میزبان عمران احمد چیمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستان عزیز، سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم اپنے آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت موضوع ہے۔ تو نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہ سلسلہ وار گفتگو سننے کا موقع ملے اور آپ اس کو خود بھی اچھے طریقے سے سنیں اور لوگوں تک بھی پہنچائیں۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو حالہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پہلے خامند تھے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بطن سے ابو حالہ کے ایک لڑکے تولد ہوئے جن کا نام ہند تھا۔ انہوں نے عہد رسالت پایا اور نعمت ایمان سے مشرف ہوئے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے گہرائی میں اتر جانے والی عقل اور حقیقت شناس آنکھ مرحمت فرمائی تھی۔ جس چیز کو دیکھتے سطحی طور پر نہ دیکھتے بلکہ اس کے ظاہر و باطن میں اترتے چلے جاتے۔ انہوں نے جن واقعات، جن شخصیات اور جن امور کے بارے میں اظہار خیال کیا وہ اس طرح سیر حاصل، جامع اور مبنی بر حقیقت ہوتا کہ پوچھنے والے کو اس کے بعد اس کے بارے میں مزید کسی استفسار کی حاجت نہ رہتی۔ جب عام واقعات و حالات کے بارے میں ان کے تجزیے اور تبصرے اس طرح بھرپور ہوا کرتے تھے تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ اپنے ہادی و مرشد کے سراپا کے بارے میں ان کا تبصرہ کتنا جامع اور کتنا مبنی بر حقیقت ہوگا۔ اختصار کا تقاضا تو یہ ہے کہ ان کے کلام کے صرف اردو ترجمے پر اکتفا کیا جائے، لیکن ان کے کلام کی جاذبیت اور جامعیت مجبور کر رہی ہے کہ ان کی اصلی عربی عبارت بھی ناظرین کی خدمت میں پیش کروں۔ ان کے حقیقی کمال کا اندازہ تو ان کی اپنی عبارت میں غور کرنے سے ہی لگایا جا سکتا ہے۔ یہ بھی مناسب معلوم نہیں ہوتا کہ پہلے سارا عربی پیرا نقل کروں پھر اس کے نیچے اس کا اردو ترجمہ لکھوں۔ اس سے بھی ان کے جوہر بلاغت کی صحیح پہچان شاید نہ ہو سکے، اس لیے میں ایک طرف ان کا عربی ترجمہ لکھوں گا اور اس کے سامنے ان کا اردو ترجمہ جیسا کچھ مجھ ہیچ میز سے ہو سکا تحریر کروں گا۔ اس کوشش سے ممکن ہے کہ قارئین کرام ان کے مقصد سے قریب تر پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں۔ حضرت ہند بن ابی حالہ کی یہ روایت حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جو نوجوانان جنت کے دو سرداروں میں سے پہلے سردار ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک کے بارے میں استفسار کیا۔ آپ کسی چیز کی حقیقت بیان کرنے میں مہارت رکھتے تھے۔ مجھے یہ توقع تھی کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایسی چیزیں بیان کریں گے جن کو میں ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی نگاہوں میں بڑے جلیل القدر اور عظیم الشان دکھائی دیتے تھے۔ حضور کا چہرہ اس طرح چمکتا تھا جس طرح 14ویں رات کا چاند، چھوٹے قد والے سے لامبے اور زیادہ طویل قد والے سے کم۔ سر مبارک بڑا تھا، گیسوئے مبارک زیادہ گھنگریالے نہ تھے۔ اگر منہ مبارک الجھ جاتے تو حضور مانگ نکال لیتے، ورنہ حضور کے گیسو کان کی لو سے نیچے نہ جاتے، کان کی لو تک آویزہ تھے۔ چہرے کا رنگ چمکدار تھا، پیشانی مبارک کشادہ تھی، ابروئے مبارک باریک بھرے ہوئے لیکن باہم ملے ہوئے نہ تھے۔ دونوں ابروؤں کے درمیان ایک رگ تھی جو غصے کے وقت پھول جاتی تھی۔ ناک مبارک اونچی تھی، اس کے اوپر نور برس رہا ہوتا، دیکھنے والا گمان کرتا کہ یہ بہت اونچی ہے۔ داڑھی مبارک گھنی تھی، دونوں رخسار ہموار تھے۔ دہن مبارک کشادہ اور دندان مبارک چمکدار اور شاداب تھے۔ دندان مبارک کھلے تھے۔ بالوں کا خط جو سینے سے ناف تک چلا گیا تھا وہ باریک تھا۔ گردن مبارک یوں جیسے چاندی کی گڑیا کی صاف گردن ہو۔ تمام اعضاء معتدل تھے اور ان کا اعتدال آشکار تھا۔ شکم اور سینہ مبارک ہموار تھا، سینہ مبارک کشادہ تھا۔ دونوں کندھوں کے درمیان کافی فاصلہ تھا۔ ہڈیوں کے جوڑ ضخیم تھے۔ سینے کی ہڈی اور ناف کے درمیان بالوں کا خط ملا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ سینہ اور شکم بالوں سے صاف تھا۔
دونوں بازو، دونوں کندھوں اور سینے کے اوپر والے حصے میں بال اگے ہوئے تھے۔ دونوں بازوؤں کی ہڈی لمبی تھی، ہاتھ مبارک کشادہ تھے، دونوں ہتھیلیاں پر گوشت تھیں اور دونوں پاؤں بھرے ہوئے تھے۔ تمام اندام ہموار تھے، دونوں پاؤں کا درمیانی حصہ اٹھا ہوا تھا۔ جب قدم اٹھاتے تو قوت سے اٹھاتے، رکھتے تو جما کر رکھتے، آہستہ خرام مگر تیز رفتار۔ جب چلتے تو یوں معلوم ہوتا کہ بلندی سے پستی کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں۔ جب کسی کی طرف التفات فرماتے تو ہمہ ملتفت ہوتے، نگاہیں جھکی ہوئی ہوتی۔ آپ کی نظر زمین کی طرف طویل ہوتی تھی، بنسبت آسمان کی طرف آپ کی نگاہ کے۔ آپ کا دیکھنا گہرا مشاہدہ ہوا کرتا تھا۔ آپ حسن تدبیر سے اپنے صحابہ کو شارائے ہدایت پر چلاتے، جس سے ملاقات فرماتے اسے پہلے خود سلام دیتے۔ سبحان اللہ۔ دوستان عزیز، یہ موضوع تھا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک کے بارے میں بیان کیا جا رہا تھا، اس لیے آج موضوع کو طویل کرنا پڑا کیونکہ اس کو بیچ میں روک نہیں سکتے تھے۔ تو یہ الحمدللہ جو ہند بن ابی حالہ حضرت نے فرمایا اس کا مکمل ہم نے یہ آپ کو بیان کر کے بتایا ہے۔ تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ سارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک کے بارے میں جان سکیں۔ تو اپنے میزبان عمران احمد چیمہ کو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالی کل اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔